آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ اپیل مقرر ہے۔ اس حوالے سے میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی کہ لوگ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ گویا اگر آج سزا معطل ہوتی ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ریلیز ہو کے باہر آ جائیں گے۔ میں نے اس امپریشن کو غلط قرار دیا ہے، کیونکہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پہلی دفعہ ڈویژن بینچ کے سامنے آئی، اگر اس دن سزا معطل ہو جاتی تو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آ جاتے، لیکن چونکہ اس مقدمے نے اتنی طوالت پکڑ لی ہے کہ اس دوران جو ہے 25 لگ بھگ مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو لہذا آج جو سزا کی معطلی ہے وہ اگر آج جس کا کبھی امکان ہے، کیونکہ قانون شارٹ ٹرم سینٹنس اور پھر ایسے ٹرائل جو اس کیس میں ہوئے ہیں، ایسے کیسز میں روٹین ہے کہ سزائیں معطل ہوتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ہوگا کہ اور کیسز میں ہم نے ان کی رہائی کے لیے سٹرگل کرنی ہے، کورٹس کو اپروچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی ہے، جس کی کل سماعت متوقع ہے، اور اگر اس کیس میں ہمیں انٹرم ریلیف دے دیا جاتا ہے اور حالات 5 اگست کے سٹیج پہ واپس لائے جاتے ہیں اور تمام جو ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں ان حکم ناموں کو ریورس کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ بہت جلد متوقع ہیں۔ لیکن پھر بھی اس دوران سائفر کا کیس رجسٹر ہوا ہے، سائفر کے میٹر کو ہمیں پھر بھی فائٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا کہ توقع ہے کہ عمران خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے، کتنے دن میکسیمم لگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں انٹرم ریلیف دیتی ہے تو پھر تو 1 ہفتہ 10 دن میں ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اگر اس میں سائفر میں بھی ہمیں ریلیف مل جاتا ہے تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی 1-2 دنوں میں رہا ہو جائیں گے، لیکن اگر سائفر چونکہ نیا ایشو ہے اس میں ریلیف نہیں دیا جاتا ہے تو سائفر کے میٹر میں جب تک ان کی بیل نہیں ہوتی ہے تب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اٹک کے ایڈیشنل سیشن جج نے جو دورہ کیا جیل کا، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں عمران خان کی سہولیت کے حوالے سے، آپ بھی ایک درخواست لے کے گئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ تو بڑی تشویشناک 17 دن ہو گئے ہم یہاں اس ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اس ہائی کورٹ کے حکم ناموں کا رتی برابر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، نہ ہمیں کوئی ریلیف دی گئی ہے۔ ہم نے صرف قانونی حقوق مانگے ہیں اور یہ گزارش کی تھی کہ اڈیالہ میں شفٹ کر دیں، تاریخیں ہمیں مل رہی ہیں، ریلیف جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے جو عام انسانوں کو اور عام قیدیوں کو ملتا ہے۔ شیو کرنے کے لیے شیشہ نہیں، بدبودار کمرہ، اور ساتھ میں اٹیچ باتھ نہیں ہے، پھر اوپر سے جج صاحب کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کیمرہ نصب کیا ہوا ہے۔ جو رویہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اس قید میں روا رکھا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، غیر انسانی رویہ ہے، اور ہمیں گلہ عدالتوں سے ہیں کہ عدالتوں نے ہمیں وہ بھی نہیں دیا جس کے ہم حقدار ہیں۔ سائفر کیس جس قانون کے تحت رجسٹر ہوا ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا، صدر نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، تو اب اس کیس کا کیا پوزیشن بنے گا جب قانون ہی نہیں ہے؟ سائفر بھی توشخانہ کی طرح ایک فراڈ ہے۔ یہ تمام مقدمات جو ہیں کوئی ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے، ایبیوز ہے پروسیس آف لا کا۔ جتنے بھی مقدموں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے لگ بھگ 188-185 مقدمات بشمول سائفر، بشمول توشخانہ، ان سب کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اس کا آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ سارے مقدمات ختم ہوں گے، لیکن یہ جو وقت ہے اس سے وہ مطلوبہ نتائج انہوں نے حاصل کرنے ہیں اور یہ حاصل کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنے ٹویٹ میں کچھ غداروں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی کچھ غدار موجود ہیں، وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، کیا ہوا تھا اور کیا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں، وہ چونکہ قیادت نے مجھے اس سے منع کیا ہے تو میں ان کے احکامات کی پاسداری کروں گا۔ تاہم یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اس کا خود فیصلہ کرے گا۔ ٹوٹل جو آپ سمجھتے ہیں کہ غدار ہیں؟ دیکھیں، یہ اب چونکہ میں نے کہا کہ منع کیا گیا ہے تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے جو ہماری پارٹی میں سینئر ہیں
ان کی بات کو جو ہے میں وائلیٹ کروں. آج سر ابھی وہ ایک بندہ مسنگ ہے سر. تو خیر ہے نا, اس کا کیمرہ آن کریں, ہم بولیں گے. ٹھیک ہے. آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے روبرو میں اپنے ذاتی کیس میں پیش ہوا. یہ میں نے وفاقی اداروں کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی ہے, چونکہ اب وکلاء جو ہیں ان کو خدشات ہیں اپنی لبرٹی, اپنی پرائیویسی, اپنی پروفیشن کے تحفظ کے لیے. تو مجھے بھی یہاں پہ آنا پڑا, اور جس میں نے وزارت داخلہ, آئی جی اسلام آباد, یہ وہی تمام لوگ جن پہ روزانہ ہم پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف سے کیسز کرتے رہتے ہیں, ان کے خلاف میں نے دادرسی مانگی ہے کہ چونکہ مجھے خدشات ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیے, تو لہذا عدالت سے میں نے پروٹیکشن مانگی. اور ہانریبل ہائی کورٹ نے جو ہے وفاقی اداروں کو جو ہے میرے خلاف کسی قسم کا ایکشن کرنے یا گرفتاری سے روک دیا ہے. اگلی تاریخ جو ہے وہ 30 اگست مقرر ہوئی ہے, جس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جی یہ ویسے ہی ہراسمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی انہوں نے قانونی کارروائیاں کی ہیں یا نہیں کی ہے.